अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सदाम है और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल अर्न विद सादी। तो सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल पे आए और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और बेसिकली मैंने ये आप लोगों के लिए ये चैनल क्रिएट किया है, आप लोगों के लिए बनाया है ताकि वीडियो में आपको मुकम्मल जो है ना अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को किस तरीके से हमने करना है। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप इसको बनाने का मकसद क्या है और इस पे मैं आपको क्या-क्या प्रोवाइड करूंगा और किस तरीके से प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल सादा, सिंपल, देसी तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? कोई वो फुर्ती वाला काम इंशाल्लाह नहीं होगा, कोई प्रोफ़ेशनल तरीके से जैसे वो सब जितने भी लोग हैं वो बनाते हैं ट्यूटोरियल, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े-बड़े ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, बड़े-बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं। लेकिन असल में मसला ये होता है कि आप जब उनकी कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जल्दी-जल्दी कर जाते हैं तो और आपको समझ नहीं आती उसकी। तो इसमें आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, मेरे साथ जुड़ने का आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। फर्स्ट ये कि आप मेरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल देसी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरी, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मेरा इंशाल्लाह नीचे व्हाट्सएप का नंबर होगा, उसके बाद आप कमेंट करें मुझे। किसी भी किस्म की आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी होगी, टेंशन होगी, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल उसमें गाइड करूँगा जब तक कि आपको उसकी समझ ना आ जाए। अच्छा, तो सबसे पहले अब मैं इसमें क्या-क्या लाने वाला हूँ। मैं इसमें इंशाल्लाह ऐसे कोर्स लाऊँगा क्रिप्टो के और ये ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी ज़्यादा हैं, सब जो कुछ भी मार्केट में आप देखते हैं और जिन चीज़ों का भी आपको पता नहीं है, और वो जो पेड ग्रुप हैं और पेड तरीके से वो जो है ना वो कोर्स करवा रहे हैं और वो उनकी फ़ीसें लेते हैं, उनको बोलते हैं जी $500 आप पे करें या $200 पे करें तो फिर हम आपको जो है ना अपना कोर्स हमसे आप बाय करें और फिर हम जो है ना हमसे सीखें, तो फिर आप मिलियनर हो जाएँगे। अब एक बंदा है जो बेचारा बिल्कुल नया है, उसको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, अभी वो मतलब इसमें एंट्री ले रहा है, अब वो फर्स्ट टाइम पे उसको एक कुछ पता नहीं, ऊपर से उसके पास मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो वो इतने ज़्यादा वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के इंशाल्लाह मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ भी मेरे पास, जो भी मेरा नॉलेज होगा, ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मतलब भी जैसे बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं या बहुत बड़े जो ट्रेडर हैं, इस तरीके से आपको गाइड कर सकता हूँ, ये समझाऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि आपको हर तरह से, हर तरीके से आपको जो है ना मेरी तरफ से रहनुमाई मिले। तो फर्स्ट ये कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी। जी, क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के जो है ना दिमाग में ये सवार हो रहा है और ऐसा-ऐसा लोगों को अवेयरनेस हो रही है इसके बारे में। पहले एक वक़्त था कि इसका नाम तक किसी को नहीं पता था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है ना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, लेकिन जिनको पता चल चुका है वो और ज़्यादा इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, ये कब वजूद में आई और इसका काम क्या है और ये किस तरीके से अपना जो है ना ये वर्क कैसे करती है, इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेडिंग कैसे करनी है, उसकी जो जितनी भी कॉइन्स हैं मार्केट में, कितनी कॉइन्स हैं, कैसे वो वजूद में आती हैं, किस तरीके से बनती हैं, उनके पीछे जो कंपनीज़ होती हैं, लोग होते हैं, टीम होती है, वो कैसे होती है, वो किस तरह, यानी वो कितनी पावरफुल है, अच्छी है या नहीं अच्छी, उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये सब तरीके आपको बताऊंगा जानने के लिए कि आपको खुद को कैसे पता चलेगा। ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें करनी है और इसमें नहीं करनी, वो तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा जो मकसद है ना, मेरा मकसद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें इतना ज़्यादा आप लोगों को सिखाना है कि आप खुद से जो है ना एनालाइज़ कर सकेंगे कि हमने किस में इन्वेस्ट करनी है और किस में नहीं। तो बेसिक चीज़ फर्स्ट कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, सिग्नल कैसे फाइंड करने हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर किसी के ज़हन में होता है कि यार हम सिग्नल कहाँ से लें, और आपने देखा होगा कि पेड ग्रुप जो जितने भी हैं वहाँ पे वो काफ़ी 500 से 1000 तक वो जो है ना 1100 तक वो चार्ज करते हैं कि हम आपको सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। तो सिग्नल बेसिकली कैसे फाइंड करने हैं, कहाँ से वो लेते हैं, क्या उसका तरीकाकार है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसमें बाकायदा पूरे मेरे कोर्स होंगे उनके ऊपर।
اور بالکل سمپل ہوں گے. یعنی یہ نہیں اگر 1 گھنٹے کی ویڈیو ان کے کورس کی ہوتی ہے نا تو اس میں جو سمپل جو سٹیپ ہوں گے نا وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس میں آپ نے کس طریقے سے وہاں سے وہ ارننگ کرنی ہے, کس طریقے سے اس کو سیکھنا ہے, کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا دوسری چیز اب میں سٹارٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں کافی باتیں ہوں گی, میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ. بس یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے تو تھوڑا سا میری جو ہے نا مطلب وہ اگنور کرنا پلیز میری مسٹیک کو. تو میری بس کوشش یہی ہے یار کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا سادے طریقے سے انشاءاللہ سمپل طریقے سے آپ کو سکھایا جائے, بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے. تو سب سے پہلے کرپٹو کرنسی کیا ہے. اصل میں جب آج سے بہت ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جب جو ہے نا لوگوں میں یہ مطلب یہ کرپٹو کرنسی تو اب آ رہی ہے نا, اس سے پہلے پیسہ وہ بھی نہیں تھا تو سونا بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ تب لوگ ٹریڈنگ کیسے کرتے تھے, کیونکہ ٹریڈنگ تو شروع سے چلتی آ رہی ہے نا. تو ٹریڈنگ کیسے کرتے تھے, ٹریڈ اس طریقے سے کرتے تھے کہ کسی کے پاس کوئی گندم ہوتی تھی نا, وہ گندم دے کے اس کے جو ہے نا برابر میں کوئی نہ کوئی چیز اس سے لے لیتا تھا. یا کسی کے پاس کوئی اور چیز ہوتی تھی تو وہ اس کو دے کے, کھانے والی کوئی چیز اس کو دے کے اس سے کوئی اور چیز وہ لے لیتا تھا. تو اس طریقے سے اس کو سواپ کر لیتے تھے. جیسے آج ہم پین کیک سواپ اور بہت سارے ایسے یونی سواپ یہ دیکھتے ہیں نا تو وہ سواپ کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اس کو وہ جو ہے نا وہ سواپ کر لیتے تھے. تو تب نہ تو کوئی پیپر کرنسی تھی, نہ ہی مطلب بھی کوئی یہ جو سونا چاندی یہ دھاتیں تھیں ان کے بارے میں ان کو نالج تھا. تو پھر آہستہ آہستہ سونا چاندی جو ہے وہ ہمارے وجود میں آیا. ٹھیک ہے, لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یار یہ ایک پتھر ہے چمکتا ہوا بہت ہی خوبصورت, تو اس سے جو ہے نا ہم ٹریڈ کریں, کیونکہ یہ گندم ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں اس سے جو ہے نا وہ مطلب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. تو پھر سونے اور چاندی میں وہ ٹریڈ کرنے لگے. سونا چاندی میں ٹریڈ کرتے, کوئی بھی چیز انہوں نے بائی کرنی ہوتی یا لینی ہوتی یا دینی ہوتی وہ سونے چاندی میں کرتے. اس کے بعد پھر اس کے سکے بن گئے. پھر آہستہ آہستہ چلتے پھر یہ دنیا جس طریقے سے یہ ملک بنتے گئے, آگے ترقی ہوتی گئی, تو پھر یہ پیپر کرنسی وجود میں آئی. اصل میں اس کے پیچھے کہانی بہت بڑی ہے, تو انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں اس کو جو ہے نا وہ کور کروں گا. تو ابھی یہی ہے کہ جب بہت سارے ملک وجود میں آ گئے اس کے بعد یہ تب بھی یہ ٹریڈ جو ہے وہ سونے میں ہوتی تھی. تو جو بیرونی جو طاقتیں ہیں یا بڑے جو بینکنگ کا جو سسٹم بنانا چاہ رہے تھے, انہوں نے پھر دیکھا کہ اس طریقے سے ہم سب چیزوں کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے, ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بولا کہ جتنے کسی کے پاس سونا ہے نا اس سونے کے طور پہ وہ جو ہے نا پیپر کرنسی کو بنائے. ٹھیک ہے, تو اس کے سونے کے برابر مطلب اس کے برابر اس کی ویلیو ہوگی, اسی حساب سے اس کی جیسے جو ہے نا کرنسی کی ویلیو ہوگی. جیسے ہم باقی جتنے بھی ملک ہیں ان میں وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو لوگ اس چیز سے انکار کرتے رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, مطلب وہ ہمارا جو سونا ہے وہ ہمیں واپس نہیں ملے گا یہ وہ. لیکن بعد میں لوگوں نے پھر اعتبار کر لیا, جس طریقے سے بھی کسی کو ڈرا دھمکا کہ وہ لوگوں کا سونا وہ جو ہے نا وہ ورلڈ بینک میں رکھا گیا, بینکوں میں رکھایا گیا, اس کے بدلے میں ان کو وہ کرنسی دی گئی, ان کو مطلب بتایا گیا کہ آپ اس کے بدلے میں اتنی کرنسی چھاپ سکتے ہیں. اس طریقے سے پھر یہ نظام آیا. لیکن یہ بھی چلتا رہا. بینکنگ کا سسٹم, بینکنگ کا جو ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بینک جو ہیں ان میں ہمارا اگر 1 کروڑ روپے پڑا ہے نا تو اچانک سے ہمیں اس میں ضرورت پڑ گئی تو وہ ہم 1 کروڑ نہیں نکال سکتے. ڈیبٹ کارڈ سے 25,000 کی یا 30,000 کی اتنی لمٹ ہوتی ہے, اس سے زیادہ بھی نہیں نکال سکتے. جب پیسہ ہمارا ہے, ہمارا اس میں پڑا ہے, تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے, یہ بہت بڑا سوال ہے. تو پھر 2009 میں, ویسے تو اس سے پہلے ہی اس چیز کے بارے میں جو نا لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو نا انسٹنٹ جو ہم اس کو سینڈ کریں. ٹھیک ہے, انسٹنٹ اس کو سینڈ کریں اور وہ کسی دوسرے ملک میں اس کو پیسے پہنچ جائیں, اس کی ٹرانزیکشن بہت فاسٹ ہو. تو اس کے اوپر پھر غور و فکر ہونے لگا. پھر 2009 میں ستوشی ناکاموتو کے نام سے ایک شخص, نامعلوم شخص ہے جس کا ابھی تک کوئی خاص پتہ نہیں چلا. کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کچھ کیا, تو اس نے پھر یہ ایک کرنسی متعارف کروائی جس کا نام تھا بٹ کوائن. ٹھیک ہے, تو بٹ کوائن جو ہے نا پھر یہ ہمارے وجود میں آئی اور یہ کمپیوٹر کے اوپر بنائی گئی. ٹھیک ہے, 2009 میں. تب اس کی ویلیو بہت ہی کم تھی, بہت ہی زیادہ 0.01 اس کی ویلیو تھی. تو یہ ہمارے وجود میں ہے, لیکن لوگوں نے اس وقت اس کو بالکل بھی نہیں مانا, بالکل بھی لوگ اس کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور نہ ہی کسی کو اعتبار ہو رہا تھا, کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر بنی ایک چیز کی جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کو ہم کیسے اس پہ اعتبار کر لیں.
تو پھر اس طریقے سے یہ وجود میں آئی، اور اس کے بعد پھر بڑھتے 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 آج آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایتھریم بنا۔ تو ایتھریم کیا چیز ہے کہ ایتھریم ایک بلاک چین ہے۔ جب بٹ کوئن بن گئی اس کے بعد پھر جو ایتھریم ہے یہ وجود میں ہے 2011 میں، آئی تھنک 2011 میں ایتھریم بنا۔ ایتھریم نے پھر اپنی ایک بلاک چین، کیونکہ بٹ کوئن تھی نا اس کی، یہ کوئی بلاک چین نہیں تھی، ایتھریم نے پھر اپنی ایک بلاک چین متعارف کروائی، اور اس میں اس نے بولا کہ جو بھی کوئی بھی کمپنی اپنا کوئن لانچ کر سکتی ہے میرے بلاک چین کے اوپر۔ تو بلاک چین کیا ہے اس کے اوپر میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، آپ کو مکمل اس میں گائیڈ کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ ورک کیسے کرتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اور بہت سارے کوئن جو ہے نا بنے، ڈوجی کوئن بنا، لائٹ کوئن آیا، ڈیش کوئن آیا، بہت سارے ایسے کوئن بنے۔ تو پھر کرتے 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 جو ہے نا اس کی ویلیو ابھی تب بہت زیادہ کم تھی، پھر ایسا ایسا ان کی ویلیو بھی انکریز ہوتی گئی۔ تو آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی میں بٹ کوئن جو ہے یہ سب سے اوپر ہے، باقی جتنے بھی کوئن ہیں ان کو ہم آلٹ کوئن کہتے ہیں۔ یعنی بٹ کوئن جو ہے یہ مدر آف کوئن ہے، سب کی ماں ہے، سب سے بڑی ہے، باقی جتنے بھی کوئن ہیں اس کو ہم آلٹ کوئن کہتے ہیں۔ حالانکہ باقی کوئنز کی ویلیو بہت زیادہ ہے، بٹ کوئن سے بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اس کی بالکل جو ہے نا اس کے چانس ہیں، لیکن بٹ کوئن جو ہے نا وہ اس کا ایک اپنا مطلب جو ہے نا وہ اس کا معیار ہے، سب سے زیادہ اسی کی ویلیو ہے اور وہی رہے گی۔ اور آگے تقریباً 2 سے 3 سال میں اس کی $10 لاکھ کو ہاتھ لگانے کی، ٹچ کرنے کی، اس کو $10 لاکھ کو ٹچ کرنے کی پرڈکشن آ رہی ہے کہ یہ آرام سے اس کو ٹچ کرے گی۔ تو جب یہ $10 لاکھ کو ٹچ کرے گی تو پیچھے جتنے بھی کوئن ہوں گے وہ آسانی سے جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انٹروڈکشن۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سمجھنے کو ملا ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں باقاعدہ پورا نالج دوں۔ یہ میری ویڈیو صرف ایسے ہی جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے کہ یار چلو ایک تو آپ کو میرے چینل کا پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے کہ میں اس میں کیا کیا آگے میں لانے والا ہوں، اور اس کا آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کو سگنل بھی پرووائڈ کروں گا، سگنل کس طریقے سے لیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جو چارٹ کی جو اینالائزنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو ریڈ والا بٹن ہے یہاں سے سبسکرائب کرنا ہے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آپ نے یہاں پہ آل پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میرے جیسے بھی مطلب جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کی طرف چلا جائے گا نا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری نئی ویڈیو آ گئی، پھر آپ آسانی سے آپ اس کو اسی وقت واچ کر سکتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ میں جو ہے نا بہت اچھے اچھے جو کوئن ہیں کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، ویڈیو بنا کے تو جیسے میں اپلوڈ کروں گا تو یہ نوٹیفیکیشن کی بیل آن ہوگی نا تو وہ فوری اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے گا، تو آپ اسی وقت اس کوئن کو بائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیٹ ہو گئی تو اس کی پرائس بڑھ سکتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یار جو ہے نا مجھ سے مس ہو گیا یہ۔ تو بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائننس کیا چیز ہے اور کس طریقے سے وہ ورک کرتی ہے اس پہ، اس کے علاوہ باقی جو ایکسچینجیں ہیں وہ کس طریقے سے ورک کرتی ہیں، سب سے بیسٹ ایکسچینج کون سی ہے، ٹاپ 10 ایکسچینجیں کون سی ہیں، اور کن کن پہ ہمیں اپنا اکاؤنٹ بنا کے رکھنا چاہیے آج کے دور میں، تاکہ آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں بہترین فائدہ ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میری یہ ویڈیو دیکھنے کا، میرے لیے دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔